بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کے قریب دریافت ہونے والے محل کے آثار ماہرین کے مطابق اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود کم عمر یہ نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر آیا اور جالوت کے سامنے کھڑا ہو کر اسے للکارنے لگا۔ تو جالوت جو کہ موٹا تازہ اور طاقتور تھا، اس نے حقارت سے نوجوان کی طرف دیکھا اور بولا کہ جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر کم عمر نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن مجھے قتل کرنا پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا۔ لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت و رسالت کے عظیم منصب پر فیض فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہاب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی چھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت کی آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام مغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں
150 سورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام، فرائض و حدود کا پیغام نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یعنی ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ ایک تو تورات ہی کا حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مگن ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے موڑ دیا کرتے تھے کہ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ لوہے کو موڑ کر ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر سے زرہ بنائی جاتی تھی۔ ابن شوذب فرماتے ہیں کہ آپ دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا کی تھی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفر و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکومت و نبوت اور فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تقریباً 300 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔